تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان الہی ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد کو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے مسجد بنائی، اگرچہ وہ مسجد بھٹ کے تیتر کے بل کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ مسجد میں تعمیر کرنے کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے مسجد بنائی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک محل تیار فرماتا ہے۔ مسجد بنانے سے مراد یہ نہیں کہ پوری مسجد کی چھت اور محل اور دیواریں پیلر وغیرہ سب اپنے خرچے سے بنائے، کوئی ضروری نہیں۔ یعنی جس نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اگر کوئی 10 روپے کی حیثیت رکھتا ہے، 10 روپیہ اس نے اپنی حیثیت سے دیا، اور کوئی 1 لاکھ کی حیثیت رکھتا ہے تو اس نے 1 لاکھ دیا، تو حضور فرماتے ہیں جس نے اس میں حصہ لیا اللہ تبارک و تعالی اس کے حصے کو قبول فرمائے گا، اس کا اجر جنت کی نعمتوں میں سے عطا فرمائے گا۔ اور جب تک وہ مسجد آباد رہے گی، جب تک اس مسجد میں نمازیں ہوتی رہیں گی، تب تک اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے ہر شخص کو ثواب ملتا رہے گا اور قیامت تک ملتا رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جب تم میں سے کوئی مسجد سے محبت رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت رکھتا ہے۔ اور دوسری جگہ حضور نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے، یعنی نفل 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے ہمسایہ کی نماز مسجد کے سوا جائز نہیں، یعنی جو مسجد کے بغل میں جس کا گھر ہو بالکل سٹا ہوا، حضور فرماتے ہیں کہ اس کی نماز مسجد کے سوا جائز نہیں ہے۔ ایک اور ارشاد نبوی ہے کہ تم میں سے کوئی فرد جب تک جائے نماز پر رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ اسے بخش دے۔ یہ دعائیں اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک کہ وہ کسی سے بات نہ کرے یا مسجد سے نہ نکل جائے۔ 3-4 احادیث کریمہ ابھی پیش ہوئیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسجد سے جو شخص محبت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بندہ بنا کر رکھتا ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ یہاں تو لوگ الٹا کرتے ہیں، پہلے آتے ہیں مسجد میں بیٹھتے ہیں پھر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ خیر کوئی نہیں، دونوں طریقہ صحیح ہے، کوئی غلط کی بات نہیں ہے، لیکن حضور اس کے لیے جو ہے کیا فرماتے ہیں کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو شکرانہ کے طور پر، نفل کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے۔ آپ پیچھے سن بھی چکے ہیں اور میں نے پڑھ کے آپ کو بتایا کہ نماز کے لیے کوشش کرنا یا نماز کے لیے مسجد پہنچ جانا، نماز ادا کرنا، یہ بندہ اپنی کوشش سے نہ سمجھے، بندہ یہ نہ سمجھا کہ میں نے چاہا تب میں مسجد میں آ گیا نماز پڑھنے کے لیے، نہیں۔ ایسے کئی ہزار اور لاکھوں لاکھ بندے ہیں جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو نماز کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نہیں دیتا ہے۔ مسجد وہی پہنچتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا نماز کو ادا کرنے کے بعد الحمدللہ ایک مرتبہ ضرور بولنا چاہیے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ دل میں تو بہت سارے لوگ خواہش رکھتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق نہیں عطا فرماتا ہے۔ نماز مسجد میں ادا کرنا گویا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو پسند فرماتا ہے۔ دوسری جگہ حضور نے فرمایا تیسری حدیث میں کہ مسجد کے ہمسایہ کی نماز مسجد کے سوا جائز نہیں، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ
جس شخص کا گھر مسجد سے سٹا ہوا ہو وہ شخص اپنے گھر میں نماز ادا کرے تو یہ تو بہت زیادہ ثواب سے محرومی ہے۔ لہٰذا اس بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ مسجد میں ہی نماز ادا کرے، کیونکہ اس کا گھر بالکل مسجد سے سٹا ہوا ہے، 2-4 قدم چلے گا مسجد آ جائے گا۔ مسجد میں نماز پڑھنے کا گھر میں نماز پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنا اور گھر کے نماز سے کئی گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ تو حضور اپنی امت کے لیے فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم زیادہ سے زیادہ مسجد میں نماز ادا کرو تاکہ تمہارے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع ہو سکے۔ اور تیسری اور بہت ہی چوتھی اور پیاری حدیث حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ مسجد میں سجدگاہ پر رہتا ہے، یعنی جس جگہ اس نے نماز ادا کی ہے اس جگہ پر جب تک بندہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ یہی دعا کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بخش دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بخش دے، یہ دعائیں فرشتے کہتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنی جگہ پر نماز کی جگہ پر جس جگہ نماز پڑھا ہے اس جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں یہ شرط ہے کہ وہ کسی سے بات چیت نہ کیا ہو، یعنی کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو جو نماز کے اندر جائز نہ ہو۔ جو چیزیں، جو فعل، جو کام نماز کو توڑ دیتی ہیں وہ کام اگر نہ کرے بندہ جب تک بیٹھا رہے تب تک اس کے لیے نمازی ہونے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا اور فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ تو یہ ہے نماز پڑھنے کی فضیلت اور مسجد کی فضیلت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد بعض الہامی کتابوں میں موجود ہے کہ زمین پر مسجدیں میرا گھر ہے اور ان کی تعمیر و آبادی میں حصہ لینے والے میرے زائر ہیں، بس خوشخبری ہے میرے اس بندے کے لیے جو اپنے گھر میں طہارت حاصل کر کے میرے گھر میں میری زیارت کو آتا ہے، لہٰذا مجھ پر حق ہے کہ میں آنے والے زائر کو عزت و وقار عطا کروں۔ حضور فرماتے ہیں کہ بعض الہامی کتابوں میں، الہام کس کو کہتے ہیں کہ بزرگان دین جو ہوا کرتے ہیں فرشتے ان کے دل پر کچھ باتیں القاء کرتا ہے، کچھ باتیں ڈالتا ہے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ الہام کہتے ہیں کہ بعض الہامی کتابوں میں، یعنی جو کتابیں اتری ہیں ڈائریکٹ دل پر، ان کتابوں میں موجود ہے کہ زمین پر مسجدیں میرا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین میں مسجدیں میرا گھر ہے، لہٰذا جو میرے گھر کو آ رہا ہے وہ میری زیارت کرنے کے لیے آیا ہے۔ جو میرے گھر میں آ رہا ہے یعنی جو مسجد میں آ رہا ہے وہ میری زیارت کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ پس خوشخبری ہے اس بندے کے لیے کہ جو اپنے گھر میں طہارت حاصل کر کے، یعنی اپنے گھر سے وضو کر کے اور پاکی حاصل کر کے میرے گھر میں میری زیارت کو آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میرے گھر میں یعنی مسجد میں میری زیارت کو آ رہا ہے، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ زیارت کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا۔ جو میری زیارت کے لیے یعنی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے، لہٰذا مجھ پر حق ہے کہ میں آنے والے شخص کو عزت اور وقار عطا کروں، یعنی آنے والے زائر کو عزت و وقار عطا کروں۔ یعنی جو مسجد میں آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو عزت عطا فرماتا ہے۔ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں انسانی فطرت بھی ہے اور انسانی سوچ اور فکر ہے کہ ایک ہی صف میں ایک نمازی کھڑا ہوا ہو اور ایک بے نمازی کھڑا ہوا ہو، لوگ نمازی کی بات کو زیادہ مانیں گے اور غیر نمازی کی بات کو کم مانیں گے، کیونکہ یہ عزت اور وقار اللہ تبارک و تعالیٰ اپروپی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بندے کے دل میں، دوسرے بندوں کے دل میں اس نمازی شخص کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے سے انسان چاہتا ہے کہ میں اس سے محبت کروں، نہیں، بلکہ جو نمازی رہتا ہے لوگ اپنے آپ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نمازی ہیں، ایک غیر نمازی ہے، ایک ہی کرسی ہے، لوگ آپ کو کرسی دیں گے، اس کو کرسی نہیں دیں گے، بولیں گے یہ نمازی ہے ان کو بیٹھنے دیجیے۔ تو یہ ہوتا ہے نمازی کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ہے، بہت لمبی حدیث ہے، کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں بندہ سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ جب جبریل علیہ السلام محبت کرنے لگتے ہیں تو جبریل علیہ السلام تمام آسمان کے فرشتوں کو ندا کرتے ہیں کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے، لہٰذا تم لوگ بھی محبت کرو۔ پھر
اللہ تبارک و تعالی جو ہے کیا اس دنیا کے تمام بندوں کے دل میں اس محبوب بندے کی محبت کو القاء فرما دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، لہٰذا پوری دنیا اس شخص سے محبت کرنے لگتی ہے۔ تو تبھی تو ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کون محبت نہیں کرتا ہے، حضور غوث پاک سے کون محبت نہیں کرتا ہے، حضرت خواجہ غریب نواز سے کون محبت نہیں کرتا ہے، چاہے کافر ہو، چاہے مومن ہو، منافق ہو، ہر قسم کے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اپنے محبوب بندے کی محبت ڈال دی، تو لہٰذا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لوگ چاہیں نہ چاہیں لیکن ان کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت سعد بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو شخص مسجد میں بیٹھتا ہے گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجلس میں بیٹھتا ہے۔ جیسے ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کو مجلس کہتے ہیں، بیٹھنے کا مطلب مجلس ہے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ان کا قول ہے، جو شخص مسجد میں بیٹھتا ہے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد میں مجلس میں بیٹھتا ہے، لہٰذا اسے بھلائی کے سوا کوئی اور بات نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جیسے جانور چارے کو کھا جاتا ہے، یعنی مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا، کسی کی غیبت کرنا، الٹی سیدھی باتیں کرنا، بیکار اور بیہودہ باتیں کرنا، یہ نیکیوں کو ختم کرتا ہے، نیکیوں کو مٹاتا ہے۔ جس طرح نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اسی طرح جو ہے گناہ بھی نیکیوں کو مٹاتا ہے، لیکن کہاں؟ جب بندہ مسجد میں بیٹھ کر الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص مسجد میں چراغ جلاتا ہے جب تک اس چراغ کی روشنی سے مسجد منور رہتی ہے، حاملین عرش اور تمام فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، تمام فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور حاملین عرش کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حاملین عرش فرشتے کیسے ہوا کرتے ہیں، کہ جس کی روشنی اور جس کے نور کا یہ عالم ہے کہ حاملین حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمۃ و رضوان نے اسی کتاب میں فرمایا کہ جب حاملین کرسی نے کرسی کو اٹھائے رکھا تو حاملین عرش کے نور سے حاملین عرش اور حاملین کرسی یعنی دونوں فرشتے مطلب جتنے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جتنے فرشتے کرسی کو اٹھائے ہوئے ہیں، تقریباً دونوں کے درمیان 70 ہزار فرشتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد غزالی کہ دونوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 نور کے پردے اور 70,000 ظلمت کے پردے حائل فرما دیے ہیں۔ ظلمت کہتے ہیں اندھیری کو اور نور کہتے ہیں روشنی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کے درمیان 70,000 نور کے اور ظلمت کے پردے حائل فرما دیے ہیں۔ کیونکہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی نورانیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر ان پردوں کو اللہ تبارک و تعالی حائل نہ فرماتا، بیچ میں نہ ڈالتا، تو جو فرشتے کرسی کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتے جل کر خاک ہو جاتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کے درمیان 1,40,000 پردے حائل فرمائے تاکہ حاملین عرش جو حاملین عرش فرشتے ہیں، جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، وہ بہت زیادہ نور والے ہیں، بہت زیادہ ان کے اندر نورانیت ہے۔ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص مسجد میں چراغ جلاتا ہے، جب تک اس مسجد میں وہ چراغ جلتی رہتی ہے، حاملین عرش یعنی عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور اس کے علاوہ تمام فرشتے اس بندے کے لیے یعنی چراغ کو جلانے والے بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ جب فرشتے جن کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انہیں نہیں بخشے گا؟ تو یقیناً، اور اسی طرح اس کی مثال آپ یہ بھی یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے 10 روپیہ مسجد کو عطا فرمایا، مسجد کو دیا، اور اسی 10 روپیے سے چراغ جل رہی ہے، کسی نے مسجد میں کوئی ایک بلب لا کر لگا دیا، تو یہ ان تمام کی وہی فضیلت ہے، جو چراغ جلانے کی فضیلت ہے وہی فضیلت بلب کی جلانے کی بھی ہے۔ لہٰذا جو شخص مسجد میں اگر 1 روپیہ بھی خرچ کر رہا ہے،
تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میرا پیسہ برباد جا رہا ہے۔ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ جس نے مسجد کے تعمیر میں حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ مسجد کی تعمیر خالی دیوار کھڑا کر دینے سے نہیں ہوگی، مسجد کی تعمیر کے لیے لائٹ بھی ضروری ہے، مسجد کے اور نماز اور اذان ہونے کے لیے گھڑی بھی ضرورت کی چیز ہے۔ لہٰذا ایک مسجد کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں میں حصہ لینا گویا کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔